اس وقت مولانا کے گھر کے باہر موجود ہیں اور آئینی ترمیم کا جو ذکر آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے. جہاں بھی جو صبح اٹھو اخبار پڑھو آئینی ترمیم، ٹی وی دیکھو آئینی ترمیم، ہیڈ لائن ٹویٹر ہر طرف آئینی ترمیم. اور مولانا حکومت آتی ہے چلی جاتی ہے، پی ٹی آئی آ جاتی ہے. یہ سارا کچھ کیا چل رہا ہے اسلام آباد میں؟ اب بھی مولانا کے گھر پر تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ کافی جماعتیں آئی ہیں. بلاول بھٹو زرداری آئے ہیں اور 20 سے 25 منٹ میکسیمم یہاں رہے ہیں، یہاں سے چلے گئے ہیں. سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی رضوان احمد گلزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ساری حقیقت پوچھتے ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیں، یہ ایک آئینی ترمیم جو 15 ستمبر کو لانے کی کوشش کی گئی تھی، یہ آئینی ترمیم نہیں تھی. بیسکلی یہ ایک آئینی واردات تھی. پاکستان کے اندر سے بنیادی انسانی حقوق ختم کرنے کے لیے، سپریم کورٹ کو ختم کرنے کے لیے عدلیہ کے اوپر یہ پورا حملہ تھا. لیکن اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان نہیں مانے تھے اور یہ آئینی ترمیم رک گئی تھی. اس کے بعد پچھلے 1.5 مہینے سے مسلسل، جیسے آپ نے یہ کہا کہ صبح اٹھتے ہیں اور آئینی ترمیم کا جو ہے وہ رات شروع ہو جاتا ہے اور مسلسل ایک ہی بات ہو رہی ہے. اور اس کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ بنگلہ نمبر 7 کے رہائشی ہیں مولانا فضل الرحمان، اور وہ کسی صورت نہیں مان رہے، وہ ابھی تک نہیں مان رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کے اندر جو چیزیں ہیں وہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہیں، پاکستان کے سیاستدانوں کے مفاد میں نہیں ہیں. لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آئینی ترمیم کرنی ہے تو سب کے اتفاق رائے کے ساتھ، تمام جماعتوں کے اتفاق رائے کے ساتھ. اس سے پہلے جتنی بھی آئینی ترامیم ہوئی ہیں اس میں سب کی مشاورت شامل رہی ہے، سب کی اس میں مرضی شامل رہی ہے. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ راتوں رات واردات ڈال کے آئینی ترمیم کر لیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ ساری جماعتوں کا مشترکہ ایک مسودہ تیار ہو. حکومت اس پر راضی نہیں ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ الائنس میں ہے، اپوزیشن میں ہے، اور دونوں اس وقت ابھی جو ملاقات ہو رہی ہے وہ ایک مشترکہ مسودے کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور وہ جو مسودہ ہے وہ بیسکلی عدالتی اصلاحات کے حوالے سے ہے. تو اس پر ابھی یہ تو ایگریڈ ہے، لیکن حکومت ایگری نہیں ہے، کیونکہ حکومت مجبور ہے، حکومت کسی اور کے ہاتھوں مجبور ہے اور وہ ان سے زبردستی یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں. اسی وجہ سے اب بلاول بھٹو زرداری کو مولانا نے کسی حد تک منا لیا ہے کہ جو آئینی عدالت کا معاملہ تھا اس سے وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں. اور ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے آپ یہاں پہ موجود تھے تو وہ بھی آئے، انہوں نے یہاں پہ مولانا سے ملاقات کی ہے. تو اگر تو یہ آئینی ترمیم حکومت کے پاس نمبر پورے ہوتے تو وہ کر لیتی، لیکن ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں. اور وہ نمبر پورے کرنے کے لیے انہوں نے اب جو بندے اٹھانے کا کام شروع کیا ہے اس کے اوپر مولانا کا کل رات آپ نے پریس کانفرنس میں رد عمل دیکھ لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ بدماشی کریں گے تو بدماشی کرنا ہمیں بھی آتی ہے. تو اگر انہوں نے زور زبردستی آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی تو پھر مولانا ہو، پی ٹی آئی ہو، وکلا ہوں، سب سڑکوں پہ ہوں گے اور یہ حکومت کو گھر جانا ہوگا. سر کب تک یہ کھیل مکمل ہوتا ہے یا ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ کل کو روز کہا جا رہا ہے پارلیمنٹ کا اجلاس ہے اور اس میں آئینی ترمیم ہے، پھر اچانک خبر چلتی ہے کہ نہیں ہے، ایجنڈے میں نہیں شامل. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ لیکن جب تک بندے پورے نہیں ہوں گے آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. بندے پورے نہیں ہو رہے، زور زبردستی بھی نہیں ہو رہے. اور 25 سے پہلے حکومت نے ہر صورت اس آئینی ترمیم کو لے کے آنا ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 25 کو ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو 25 سے پہلے وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن مولانا کی بھی کوشش ہے کہ 25 تک اس معاملے کو لٹکایا جائے. تو لگ نہیں رہا کہ یہ آئینی ترمیم 25 تک آ جائے گی. سر آخری سوال، مجھے یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا مسودہ ہوگا اس کو جو ہے بانی پی ٹی آئی جو ہے وہی جو کریں گے، اس حوالے سے ان سے ملاقات ہو جائے گی؟ دیکھیں، ابھی جو آج کی ملاقات ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان کی اور پی ٹی آئی کی، اس کے اوپر وہ کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق ان کا ہو گیا ہے اور حتمی منظوری عمران خان سے ان کی لینی ہے. اور عمران خان کو بھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے، اس کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے اور 25 تک نہیں لگ رہا ہے کہ ان سے ملاقات کرنے دی جائے گی. لیکن ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ عمران خان کی منظوری کے بعد ہی وہ اتفاق کر سکیں گے. تو اگر یہ کوئی اتفاق رائے بن جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کروا دیں. سر مولانا مانے گا تو کام ہوگا، مولانا مانے گا تو کام ہوگا اور مولانا نہیں مان رہا. مولانا نہیں مان رہے. بہت شکریہ. یہ تھے رضوان احمد گلزئی صاحب، سینئر صحافی. 7 نمبر بنگلے کے باہر ہم موجود ہیں. چونکہ مولانا مانے گا تو کام ہوگا، کیونکہ زیرک سیاستدان ہیں. روز ایک پارٹی آتی ہے، دوسری چلی جاتی ہے، رات کو 1:30 بجے ایک آتی ہے، صبح 4 بجے دوسری چلی جاتی ہے، لیکن مولانا نہیں مان رہا. دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. محمد سجاد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.